بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہوگا عورت۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ ظہور اسلام سے پہلے عورت کیسی زندگی بسر کر رہی تھی اور اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد عورت کو کون کون سے حقوق دیے گئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے عورت کے حقوق متعارف کروائے اور اس کی زندگی میں کون سی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن پاک نازل ہونے کے 1400 سال گزر جانے کے بعد کیا آج بھی عورت ویسے ہی زندگی گزار رہی ہے جیسے اسلام نے اسے دی تھی؟ کیا عورت کو وہ سب حقوق مل رہے ہیں جو اسلام نے اس کے لیے متعین کیے تھے؟ اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے وہ ناظرین کرام جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ظہور اسلام سے پہلے عورت کے حالات۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد و سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑی میں 1 سال تک قید رکھا جاتا۔ وہ بیچاری جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھیں، نہ کپڑے بدل سکتی تھیں، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر ہی جایا کرتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا یعنی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بےکس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کی کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ کئی ہزار سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی، بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسو پونچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے ان کے سوا
کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کریں کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا کر دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سہارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت کا نزول۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی اور جب آپ خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہو گیا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے میں ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجہ پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دے دی گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی بھی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسے ان کا عورتوں پر۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے تاکہ نظام خاندانی میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خودداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے گئے ہیں وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی اور مسرت کی جنت بنا دیں اور نفاق و شفاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کے اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں پھر بھی اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سکبدوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تمام دنیا کے محسن العظیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا کیا ہی کہنا ہے۔ جی ناظرین اکرام، تو یہ تھے قرآن پاک میں نازل کیے گئے احکامات جن کے مطابق ہم نے دیکھا کہ عورتوں کو اللہ پاک نے کون کون سے حقوق عطا فرمائے ہیں اور کس طرح عورت کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب آج کے دور کو دیکھا جائے، آج کے دور میں بھی بہت ساری وہی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو دور جاہلیت میں تھیں وہی اسی طرح عورت پر ظلم کیے جا رہے ہیں جس طرح کے دور جاہلیت میں تھے، ویسے ہی عورت بیچاری ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔
یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ماشاءاللہ۔ اگر ہم ایسی فیملیز کو دیکھیں جو دیہات میں رہتی ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں پہ عورت پہ بالکل ویسے ہی ظلم کیے جاتے ہیں جیسے دور جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ میں نے خود کمیونٹی میں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا، عورتوں کو بہت بری طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے خاندان، بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ عورتیں گھر بھی چلا رہی ہیں، گھر کے کام بھی دیکھ رہی ہیں اور بچوں کے لیے کما کے بھی لا رہی ہیں۔ وہ بچوں کی پرورش تو کر ہی رہی ہیں، لیکن بچوں کو کما کے دینے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہیں، اور مرد آرام سے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر وہ غلط چیزوں کی طرف ان کا رجحان ہو گیا ہے، جو کہ معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سے مرد کام نہیں کرتے، سارا دن آرام کرتے ہیں اور عورتوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ان سے ڈبل کام کروا رہے ہیں۔ وہ بیچاری شوہر کے ظلم بھی سہتی ہے، معاشرے کے طعنے بھی سنتی ہے، اولاد کو بھی پال رہی ہے، اولاد کو پیدا کرنے کی مشقت جھیل رہی ہے، اس کو پال رہی ہے، یہاں تک کہ اولاد کو کھلانے کی ذمہ داری بھی عورت پہ ہے۔ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، اللہ کے ظاہر ہے جتنی محبت، نو ڈاؤٹ کہ ایک باپ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ باپ بہت لاپرواہ ہو جاتے ہیں اولاد کے معاملے میں، لیکن عورت چونکہ ماں ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی مجبوری ہے، اس نے اپنے بچوں کو ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کو کھانا بھی دینا ہے، تو ان کے لیے کمانے کے لیے وہ طرح کی مصیبتیں بھی جھیلتی ہے، باہر جاتی ہے، کما کے بھی لاتی ہے، اور ایک وقت میں دو کام کر رہی ہوتی ہے، جبکہ مرد بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس کا جیسے تعلق ہی نہیں ہے اپنے گھر سے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہ دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو دیہاتی علاقوں میں یہ مسائل ہیں کہ عورت مجبور ہے دوہرا کام کرنے پر، باہر نکلنے پر عورت کو مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے کیسے بھی کر کے کسی بھی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، محنت کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کما کر لاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ اور یہ مجبوریاں ہیں دیہات میں رہنے والی عورتوں کی، جو کہ آج ویسے ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو کہ دور جاہلیت میں ایک عورت گزار رہی تھی۔ یہ صرف اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں، ہم تعلیم سے بہت دور ہیں۔ اور دوسری طرف اگر بڑے شہروں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ تعلیم کی کمی تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عورت خود اپنی تذلیل کروا رہی ہے۔ مرد کی طرف سے اس کو مکمل حقوق مل رہے ہیں، لیکن وہ ان پر گزارا نہیں کرنا چاہتی، وہ خوشی سے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اس کو آزادی چاہیے، وہ اپنے تحفظ کو خود کھو رہی ہے، خود اپنی تذلیل کروا رہی ہے۔ دو طرح کے معاشرے ہیں، ایک جگہ پہ عورت مجبور ہے گھر سے نکلنے سے، اور ایک جگہ پہ عورت خوشی سے نکل رہی ہے اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے، آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ افسوس، یہ ہے ہماری اسلام سے دوری۔ یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، معاشرے میں بہت ہی عجیب قسم کے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ اب تک جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ ہے ہماری اسلام سے دوری۔ اگر دیہاتی علاقوں میں دیکھا جائے تو مردوں کو شعور نہیں ہے، اسلام سے دور ہیں، تعلیم کی کمی ہے، اور اگر دوسری سائڈ پہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہم شہری علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر تعلیم ہے لیکن اسلام سے دوری ہے۔ عورت کو ایسی آزادی چاہیے جو اس کے لیے سراسر نقصان ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ ایک عورت ہی ہے جو معاشرے کو سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ ایک عورت کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس نے پورا ایک خاندان سنوارنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اپنی سوچ، اپنی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی ایک اچھا خاندان تشکیل نہیں دے سکتی۔
جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ مزید ویڈیوز بناؤں گی جس میں یہ بتاؤں گی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ہم معاشرے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں اتنی عزت دی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں، تو انہی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے میری کوشش رہے گی کہ بینگ اے مسلم میں معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکوں انشاءاللہ، کیونکہ میں اپنی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے مسائل دیکھ رہی ہوں جو کہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہیں، اور میں خود بھی تعلیم کے شعبے سے منسلک ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ میری سراؤنڈنگ میں جو لوگ موجود ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں ہر ممکن کوشش کرتی رہتی ہوں۔ یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں اچھی چیز پہنچا سکوں، ان کو گائیڈ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری کسی بھی ایک اچھی بات سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ آپ لوگ بھی میری اس چھوٹی سی کوشش میں حصہ دار بن سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اور مزید آپ مجھے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ مجھے کس طرح کا کنٹینٹ لے کے آنا چاہیے۔ آپ سب کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کا ہے، آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس لیے اس میں آپ کی رائے کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اس سے مجھے ہمت ملے گی اور مزید بہترین کنٹینٹ لے کے آنے میں مجھے ہمت ملے گی۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہر دم شکر ادا کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں سیم ویژن کے ساتھ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔